السلام علیکم ناظرین کم اور پیارے بچوں. آج دراصل میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں جو ٹی وی پر کارٹون دیکھتے ہیں یا پھر کچھ ایسی کہانیاں یا کہانیوں والے چینلز دیکھتے ہیں. ان کے لیے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ پرانے دور میں جب ریڈیو بھی اتنا عام نہیں تھا یا پھر ریڈیو تھا تو کہیں کہیں ہوتا تھا تو بزرگوں سے باتیں سننے کا رواج تھا. ہم شام کا کھانا کھاتے نماز وغیرہ پڑھ کے تو ہم اپنے دادی کے گھر چلے جاتے. ہمارا گھر اور دادی کا گھر پاس ہی تھا، درمیان میں دروازہ تھا. تو ہمارے جو چچا تھے سید عبدالرؤف شاہ صاحب مرحوم، وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے اور ان کی کہانیاں سنتے اور بڑی بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرتے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ قسطیں بھی بنایا کرتے تھے. یعنی آج اتنی کہانی سنی اور بیٹھے بیٹھے کہتے کہ اینی سی بات چھت نہ سی کوٹھا تے چھت لئی بسات، اس طرح کی کوئی کہاوت وہ ڈالا کرتے تھے. اور جی باقی کل صحیح ہم کہتے تو وہ کہتے نہیں چلو سونے کا ٹائم ہو گیا، تو آنا پڑتا تھا. تو اس طرح کی کہانیاں روزانہ کی بنیاد پہ وہ ہم لوگ سنا کرتے تھے. اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ ہمیں ایسی کہانیاں یعنی ایسی باتیں کہانیوں کی شکل میں بتاتے تھے کہ جو ہماری زندگی میں بھی کام آتی. بعد میں اسلامیات کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں وہ کہانیاں جو تھی وہ میرے کام آئیں. اور آج جو میں یہ جو کہانی باز بن گیا ہوں یا داستان گو بن گیا ہوں، تو یہ شاید اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. کہانی کا آغاز کرتے ہیں. یہ کہانی بالکل سچی ہے. یہ دراصل ایک قصہ کہہ لیں، ایک واقعہ کہہ لیں. اور تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی موسم تھا، کپاس کی چنائی کا موسم تھا. اور دو چک والا جو ہسپتال ہے یہاں ہمارے ٹینڈر ہوتے تھے، یہاں پہ کپاس وغیرہ چنائی ہو رہی تھی. تو میری والدہ اور دیگر خواتین جو ہے وہ چنائی وغیرہ کروا رہی تھی وہاں پہ اور خود بھی چنائی کر رہی تھی. ہمارا جو مربع ہم لوگ کہتے ہیں، جہاں کھیت ہوتے ہیں فصلیں اگتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی مربع گئے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہمارا مربع تھا اس کے بیچ میں قبرستان پڑتا تھا اور وہاں ایک چھلیڈا، جس کو اردو میں چھلاوا کہتے ہیں، چھلیڈا پنجابی زبان میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے. تو نئی نسل کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جن کا جو بچہ ہوتا ہے نا چتونگڑا، اس کو چھلاوا یا چھلیڈا کہتے ہیں. تو یہ وہاں رہتا تھا اور کسی نہ کسی شکل میں وہ بچوں کو ڈراتا رہتا تھا. میں اور میرا ایک دوست عبدالستار جٹ آج بھی موجود ہے، ہم لوگ جو ہے وہاں کماد تھا، گنے کی فصل تھی، ہم وہاں گنا لینے کے لیے چلے گئے. تو جیسے ہی میں نے گنے کو ہاتھ ڈالا تو ہے ڈز ڈز ڈز، دماغ ایک دم 14 طبق روشن ہو گئے. جب میں نے گنے کے بیچ میں سے یوں کر کے دیکھا تو وہاں ایک آدمی چلا آ رہا تھا، یہ جنوب سے مشرق کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف. اب تو جی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسان خطا ہو گئے. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے بالکل سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید اس کی داڑھی، سفید سر کے بال، یہ آئیبرو جو تھے یہ بھی اس کے سفید تھے، مونچھیں سفید تھی اور رنگ بھی اس کا بہترین قسم کا گورا چٹا رنگ تھا. اب ہاتھوں کے طوطے تو گئے اڑ، لیکن یہ شکر تھا کہ اس چھلاوے نے اپنی شکل انسانوں جیسی رکھی تھی. اب مجھے جب یوں نظر پڑی نا یوں کر کے، تو میں نے اس سے پوچھتا ہوں، اپنے بھائی کا نام لیا کہ طاہر ہو؟ طاہر؟ کوئی جواب نہ آیا. تو ہمارا باغ ہوتا تھا چھوٹا سا کنوؤں کا، تو وہ اس وقت ملک عاشق مرحوم اس نے لیا ہوا تھا. ایسے ہی میں اس کو کہتا ہوں بھائی عاشق. اب جواب تو اس نے نہیں دینا تھا. اب دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی
اور وہ قریب سے قریب تر آتا چلا گیا. مجھے یوں لگا لو بھئی آج تو یہ لپیٹ کے چھوڑے گا. تو میں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ کوئی آ رہا ہے. اب وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی جن کی بات ہی ہو رہی ہے جو آ رہا ہے. اب دھڑکنے تیز. اب مجھے نہیں یاد کہ میں نے وہ جو کھالا تھا، کھال جس کو کہتے ہیں واٹر چینل، وہ الٹے پاؤں دوسری طرف چھلانگ لگا کے آیا یا سیدھی طرف سے میں اس کو پھلانگا ہوں. بس پھر نہ پوچھیں. پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، قبرستان کی طرف چلا گیا ہے وہ جن، یا کدھر چلا گیا ہے. بس پھر بھاگم بھاگ جو ہے ہم لوگ پہنچے ہیں. ہسپتال کراس کیا. اس وقت ہسپتال کی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی. اور یقین جانے پیاس لگ گئی، سانس چڑھ گئی، اور میں دوڑ کے اس کھیت کی طرف چلا گیا جہاں چنائی ہو رہی تھی. اور اس کے بعد بہت عرصہ تک، حتیٰ کہ میں کالج لائف میری شروع ہو گئی 91 میں. اس وقت میری عمر جو تھی 18 سال غالباً ہو گئی. پھر میں تقریباً 30 سال کا بھی ہو گیا جب، تو میں کبھی اکیلا اپنے مربع نہیں گیا. یہ واقعہ میں نے کئی لوگوں کو سنایا. تو یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھا. لیکن یہ اتنا خوفناک منظر نہیں تھا. خوفناک منظر اس سے اگلا ہے. ہوا یوں کہ 2 لڑکوں نے منصوبہ بنایا کہ فلاں کے جو ہے نا کنو لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ رات کے کسی وقت کنو چرا لیے جائیں. اس وقت یہ بڑا ہوتا تھا کہ فلاں کے کنو ہے، تو بس ایسے ہی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چوری ہوتی ہے. ہم لوگ شوگر لگا لیا کرتے کہ جی فلاں کے توڑ لو، فلاں کے توڑ. اچھا ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے اچھا کسی بچے نے شرارت کی ہوگی، لڑکوں نے شرارت کی ہوگی. تو یہ 2 جو لڑکے تھے نوجوان، یہ کہتے ہیں جی کہ دسمبر کا مہینہ تھا، چاند کی چاندنی تھی، اور ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ فلاں کے کنو جو ہے نا وہ توڑے جائیں گے. تو کہتے ہم پہنچے. ہر طرف سناٹا تھا، پتا بھی ہلتا تو سنائی دیتا تھا. ظاہر ہے سردیوں کا موسم، اور ہلکی ہلکی دھند، اوپر سے چاند کی چاندنی. اور یہ واقعہ 102 ٹینار کا ہے. جو عیدگاہ ہے ہماری، یہ اس وقت بڑی مشہور تھی. یہ جی پکی ہے. اب پکی آپ لوگ جانتے ہوں گے کس کو کہتے ہیں، جہاں بھوت پریت یا چڑیلیں وغیرہ رہتی ہوں، ایسی جگہ کو پکی جگہ، سائے والی جگہ بھی کہتے ہیں. تو جو آدمی مجھے بات سنا رہا تھا، تو ماشاءاللہ بارش ہو گئے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اچھل کے نا موٹے موٹے کنو چاند کی چاندنی میں وہ توڑ رہا تھا. کہتا اچانک میں نے ایک بڑا سا کنو جو ہے اس کو اچھل کے جو ہاتھ لگایا نا، تو کہتا پھر میں نے اس کے بیچ میں سے دیکھا، بس پھر کنو ادھر ہی رہ گیا، میرا ہاتھ بھی ادھر ہی رہ گیا، اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے. بھئی یہ کیا مسئلہ بن گیا. اب کہتا جب میں نے جو منظر دیکھا نا وہ بڑا خوفناک تھا. ایک درخت ہے اور ایک اس کا ٹہنا یوں جا رہا ہے، اور اس ٹہنے کے ساتھ ایک عورت نے ایک ہاتھ سے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اس کو جھولا بنایا ہوا ہے. کہتا یہ لمبے بال اس کی جو تھے دانت تھے وہ انگلیوں کی طرح لمبے لمبے، ایسا خوفناک چہرہ. اور کہتا ہے بالکل چند میٹر کے فاصلے پہ وہ جھولے لے رہی ہے چڑیل. یقیناً وہ چھلاوا ہوگا تو عورت کی شکل بن گیا، بڑی خوفناک. کہتا جہاں میرا ہاتھ تھا وہیں پہ روک گیا. چک 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 چک. ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں نا جب اس طرح خوفناک منظر آتا ہے تو چک چک اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. آپ کو بھی ابھی سنائی دے رہی ہوں گی بالکل یہ آوازیں. کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کوئی آ رہا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا نا کہ یہ فلاں چیز ہے تو اس نے تو بے ہوش ہو جانا ہے. لیکن کہتا وہ جو شاپر تھا نا کنووں والا، وہ نہیں میں نے چھوڑا.
وہ ساتھ ہی تھا. کہتا ہم الٹے پاؤں. اب وہ جھولے تیز ہو گئے. مجھے لگے کہ جو ہی وہ یوں کر کے جھولا لے گی تو سیدھی میرے اوپر ہی آئے گی چڑیل. کہتا ایستا ایستا ہم لوگ پیچھے ہٹے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کوئی آ رہا ہے، تیز ہو جاؤ. وہ تیز ہو گیا اور اس کے بعد میری اپنی بس ہو گئی. کہتا پھر میں نے وہ پنجابی میں کہتا نا ہڈیاں لایا تھوک تے علی پانج ہو گیا. کہتا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے اتنی طاقت آئی. کہتا میں نے زور سے آواز لگائی کہ بھاگو، ہمارے پیچھے چڑیل لگ گئی ہے. کہتا پھر ہم نے اپنے گھر آ کے سانس لیا. اور جو مزے کی بات ہے، یہ ڈر اور خوف کے باوجود کہتا وہ جو شاپر تھا نا کنمو والا، وہ ہم ساتھ ہی لے کر آئے تھے. اور کہتا جب گھر پہنچے میں نے اسے بتایا تو وہ بستر پہ لیٹ کے کہتا اگر تو نے یہ بات مجھے وہاں باغ میں بتائی ہوتی نا میں نے وہیں پہ بے ہوش ہو جانا. تو یہ تھی آج کی 2 کہانیاں جو آپ کو سنائی گئی ہیں. چھوٹے بچے یقیناً یہ سن کے جو ہے ان کو تھوڑا سا جوش آیا ہوگا کس طرح کی کہانیاں سنی جائیں. تو یہ آج کی ویڈیو چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر، اور ان بڑے بچوں کے لیے جو اپنے بڑوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے. ہمارے چینل 56 جہانیاں اسے سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.